کہ ہم مین ہیٹنگ کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ لٹریسی ریٹ 90%. وہ کوئی باتیں چپتی ہیں. نوحہ خوانی نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم پوڈ کاسٹ میں جو بات کریں گے وہ خواتین کے بارے میں ہے، اور جس سے بات کریں گے وہ بھی ایک خاتون ہے. ان کا بہت زیادہ کام ہے جو ہے جینڈر، ہیلتھ، ایجوکیشن، انوائرمنٹ کے حوالے سے. کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں اور تقریباً ہر صوبے میں خواتین کے ساتھ کام کیا ہے. اور چونکہ آج کل 16 ڈیز آف ایکٹیویزم بھی وہ چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مس آمنہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم اینڈ جوائننگ اس ہیئر ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آمنہ، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اب آج کل 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، آپ کو لگتا ہے کہ ہم سال میں جب یہ 16 دن مناتے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، یا اس سے کوئی افاقہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ کیونکہ وائلنس تو ہر طرح چل رہا ہے اور بہت سارا ایسا کام ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دنوں کو منانے سے یا اس ٹائم کو منانے سے کوئی کام ہوتا ہے؟ میرے خیال میں بات کرتے رہنی چاہیے اور پورا سال کرتے رہنا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی کسی خاص دن کو کسی خاص مقصد کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور میں اس کو سیلیبریٹ ہی کہوں گی کیونکہ ہم ہر وقت نوحہ خوانی نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر. یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے. ایکٹیویزم کا مطلب یہ کہ ہر بندہ اس چیز پہ بات کرے اور اس میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ خاص دنوں کی بات کرتے ہیں، یہ 16 دنوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک شخص یا ایک ادارہ کام نہیں کر رہا ہوتا. بہت ساری سرکاری، غیر سرکاری، انٹرنیشنل ایجنسیز، بہت سارے لوگ مل کے ایک چیز پہ بات کرتے ہیں. تو جب وہ اتنی ساری آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں تو مقصد جو ہے وہ ایمپلیفائی ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز پہنچتے ہیں اور ڈفرینٹ سولوشنز بھی نکلتے ہیں. ہاں، بہت عرصہ درکار ہے اس چیز میں بہتری لانے کے لیے، لیکن میرے خیال میں کہ ہر سال اس چیز پہ بات کرتے رہنا چاہیے اور تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے رہنا چاہیے. آپ کا یہ خیال ہے کہ جب دن ہوتے ہیں اسپیسیفک تو زیادہ بات ہوتی ہے؟ بالکل، اور لوگوں تک میسج جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے، اور صرف ہم پورے معاشرے کی بات اگر نہ بھی کریں، جو لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے بات کرنے کی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پچھلے کچھ عرصے سے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم سرکاری طور پہ بھی بہت زیادہ منایا جاتا ہے. بہت سارے ادارے اس کے اندر اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک 2 یا 3 دن پہلے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں ایک ایونٹ تھا، اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ ایک سرکاری تو چل رہا تھا، جو بھی آپ نے تقریریں کرنی ہیں اور آپ نے افتتاح کرنا ہے، لیکن انہوں نے 16 ایسی خواتین کو وہاں بلایا ہوا تھا جو کہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے تھرو کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں بہتری لا سکی. ان سب نے اپنی ایک ایک سٹوری آ کے شیئر کی کہ کس طریقے سے ان کو کسی بھی قسم کے تشدد کا، وائلنس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر ان کو سرکاری طور پر کس قسم کی امداد مہیا کی گئی، کس طرح امپاور کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں بہتری لا سکے. ایسی خواتین کا لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنا، صرف بات کرنا، ایک بہت بڑی بات ہے. بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ ایک طاقت دیتا ہے اپنی آواز اٹھانے کی، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی اور اپنی سٹوری شیئر کرنے کی. بہت ساری آئی ایم شیور کہ پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں بہت ساری خواتین ہیں جو اس قسم کے حالات سے گزر رہی ہیں اور ہر روز سوچتی ہیں کہ اس کے بارے میں بات کی جائے، اس کے بارے میں کچھ کیا جائے یا نہ کیا جائے. جب اس قسم کی آپ کے ہی اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے کوئی عورت نکلتی ہے جو اس قسم کے تشدد کا شکار رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، تو بہت ساری عورتوں کو ہمت دیتی ہے. ہم نے بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے کہ جو 16 خواتین نے اپنی کہانی سنائی، تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب اپنی بات رکھی جائے تو دوسروں کو بھی کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے میں ہمت آتی ہے نا، باقی لوگوں میں انکریجمنٹ ان کو ملتی ہے، اور بھی خواتین اس سے ریلیٹ کر پائیں گی کہ بھئی یہ بات ہمارے ساتھ بھی ہوئی، اس طرح ہوئی. اور واقعی بات کرنا بڑا اہم ہے اور ضروری ہے. بات ہوتی رہے تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے. آمنہ آج کل ایک بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے، جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اس وقت جو میں آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے پنجاب میں بھی کام کیا ہے،
ان کی خواتین کے ساتھ بھی کام کیا, آپ نے ہزارہ میں بھی خواتین کے ساتھ کام کیا ہے, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق ہے خواتین کے مسائل میں, یا ان کی سوچ میں, یا ان کی اپروچ میں کوئی صوبائی جو ہے وہ اثر نظر آتا ہے, کیا ایک ہی طرح کے حالات ہیں؟ اچھا, صوبائی طور پہ تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ کسی قسم کی ڈویژن یا کسی قسم کی آپ کی اوریجن سے کلچر فرق ہوتا ہے, چیزیں فرق ہوتی ہیں, انوائرمنٹ فرق ہوتا ہے. بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میں نے ہزارہ کی خواتین کو اتنا ریزیلینٹ اور اتنا کمیٹڈ دیکھا ہے جو شاید میں نے پنجاب میں نہیں دیکھا. جو کچھ ان کے ساتھ گزری ہے اور جو کچھ گزر رہی ہے, اس کے باوجود اتنی پازیٹیوٹی اور اتنی کمٹمنٹ. وہاں پہ لٹریسی ریٹ 90% ہزارہ کے اندر, اور خواتین, آپ کا خیال ہوگا سوچ کر کے ہزارہ کی خواتین ہیں, پردہ کرتی ہیں, اب ایک کنفائنڈ علاقے میں رہتی ہیں, لیکن دکانوں کی ٹلز کے اوپر خواتین بیٹھی ہیں, وہاں پہ پیدل چل رہی ہیں. ہم میں میری پروجیکٹ ٹیم, ہم جب وہاں پہ جا رہے تھے, ہم سارا وقت اس علاقے کے اندر پیدل پھرتے تھے, اکیلے پھرتے تھے, رات کو, دن کو. اور آپ کو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں, کوئی سیفٹی کا آپ کو خیال بھی نہیں گزرا کہ ہمیں کوئی کچھ کہے گا؟ کسی کی طرف سے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا گیا. سو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. بچیاں, چھوٹی بچیاں, لڑکیاں, عورتیں ہر وقت وہاں پہ پیدل پھر رہی ہوتی ہیں, اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں تندور سے روٹیاں لے کر جا رہی ہیں اکیلی, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو, اور وہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. بہت صاف ستھرے لوگ ہیں, بہت زیادہ, بہت ایک میں کہوں گی کہ غربت کی سطح میں بھی رہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود صفائی کا وہ عالم تھا جو شاید ہمارے یہاں پہ پوش علاقوں میں بھی نہیں ہوتا. اور کمٹمنٹ ایسی ہے, میں نے بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, ہم بہت ٹریننگز کرواتے ہیں, اور بہت دفعہ یہ فیلنگ آتی ہے کچھ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے کہ کئی مرتبہ ایسی ٹریننگز ہوتی ہیں کہ لوگوں کا جو آنا ہے وہ یا سرٹیفکیٹ کے لیے ہے, کسی لوگوں پہ ان کی خاص نظر ہے اور سرٹیفکیٹ کے لیے آ رہے, یا چائے اور کھانے کے لیے آ رہے کہ چلو جی ٹریننگ بھی ساتھ ہی کر لیں گے. ہزارہ میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ہم نے جو کچھ ٹریننگز کلچرل ہیریٹیج سے متعلق وہ کام تھا, ان کی اپنی ثقافت اور ان کے اپنے ہنر کے اوپر ہم کچھ ان کی ٹریننگز کروا رہے تھے. اور ہم نے کچھ سیٹنگ ایسے کی ہوئی تھی کہ خواتین کی ٹریننگ صبح کے ٹائم پہ ہوتی تھی, دوپہر کو ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا, اس کے بعد مردوں کی ٹریننگ شروع ہوتی تھی. تو دوپہر کو ان کو لنچ دیا جاتا تھا کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ لنچ باکسز لیں اور آپ جائیں, اور اب مرد آئیں گے. عورتوں کو نکالنا بہت مشکل تھا وہاں سے, وہ لنچ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتی تھی. ہمیں ٹینشن ہوتی تھی یہ لنچ کے ڈبے خراب ہو جائیں گے, کہ آپ لے لیں اور چلے جائیں. وہ کہتی تھی جب تک آج کا کام ختم نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے. ایک ٹریننگ آرگینک ڈائنگ کی ٹریننگ ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک بہت یہاں کے مشہور آرٹسٹ ہیں جو کام کرتے ہیں, NC گریجویٹ ہیں, ان کو ہم نے انگیج کیا ہوا تھا, اینڈ ہی واز گیونگ اے ٹریننگ آن آرگینک ڈائنگ. اور وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پروسیس ہے, لیکن بہت طویل پروسیس ہے. اور اس میں وہ خواتین کو بھی ساتھ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, ان کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے کون سا رنگ ڈائی ہوتا ہے, کیونکہ کلم اور کارپیٹ ویونگ پہ کام تھا. اور جب ان کا ٹائم ختم ہوا تو ابھی وہ کچھ جو دھاگے اور کچھ وول جو تھی وہ ابھی ڈائنگ کے پروسیس میں تھی, اور اس کو وہاں سے نکال کے اس کو چھت پہ ڈالنا تھا سوکھنے کے لیے. خواتین نے جانے سے انکار کیا, انہوں نے کہا جی مردوں کی ٹریننگ آج مت کرائیں, جب تک ہم یہ کام کمپلیٹ نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے. تو یہ چیز میں نے پنجاب میں نہیں دیکھی. بہت انٹرسٹنگ تھا یہ دیکھنا کہ ان کی کمٹمنٹ اتنی زیادہ ہے. اور دوسرا میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے اوور آل پنجاب میں, سندھ میں, ہزارہ میں, جہاں پہ عورت کو یہ اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ اس کے کسی کام سے اس کے گھر میں اکنامک امپاورمنٹ آ سکتی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے بہتری آ سکتی ہے, وہ فائنینشلی اپنے بچوں کے لیے کچھ زیادہ بہتر کر سکتی ہے, اس کمٹمنٹ کو آپ نہیں بیٹ کر سکتے. وہ مردوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوگی. عورتیں اپنا 110% دیتی ہیں وہاں پر, جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کام سے یا اس ہنر سے یا اس ٹریننگ سے میں اپنے کام میں کچھ بہتری لے کے آ سکتی ہوں اور میرے گھر کی فائنینشیل حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. I think that plays a very very major. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم یہ سنتے ہیں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ زندگی میں بہت ضروری ہے, اور جب خواتین کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ملتی ہے تو ان کو ظاہر ہے فیصلہ کرنے کی ہمت بھی ملتی ہے, اور باقی چیزوں پہ ان کو انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے. تو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے. انڈیپینڈنس بھی ضروری ہے لیکن امپاورمنٹ بھی ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی تو امپاورمنٹ ہوگی.
دیکھیں جب ہم کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو یہ لفظ بہت میٹر کرتے ہیں. جب ہم ان سے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو مردوں کو لگتا ہے جیسے ہم ان کی عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں, ان کی زنجیریں توڑ رہے ہیں, ان کو فیصلہ سازی کے لیے بالکل آزاد خیال بنا رہے ہیں. بہت فرق پڑتا ہے, لفظوں کے چناؤ سے بہت فرق پڑتا ہے. میں نے فرسٹ ہینڈ یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جس وقت آپ پہلی باری آپ جاتے ہیں کمیونٹی کے اندر بات کرنے کے جی ہم عورتوں کی فلاح کے لیے اور ان کی سوشل اور اکنامک امپاورمنٹ کے لیے آئے ہیں تو ایک ریزسٹنس آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے, کوئی ہمارے سوچ میں مسئلہ ہے, کوئی تھاٹ پروسیس کا مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی وہی والی بات, ہمارے بائی ڈیفالٹ کیوں ہمارے یہ مسائل ہیں؟ آپ نے انڈیپینڈنس کا ورڈ یوز کیا ہے, تو اب جب اگر ایک مرد کو یہ پتا چلے کہ میری گھر کی عورت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو اس چیز میں کیا آلٹرنیٹ استعمال اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتاتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ بات اس طرح کرتے ہیں کہ جب ایک عورت بھی کمانا شروع کرتی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کنٹریبیوٹ تو گھر میں کر رہی ہے نا, تو وہ جب گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرتی ہے اور مردوں کے اوپر سے تھوڑا سا بوجھ کم ہوتا ہے یا ان کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ معیار زندگی بہتر ہو رہا ہوتا ہے, تو جیسے ہی وہ معیار زندگی بہتر ہونا شروع ہوتا ہے مرد خود اپنی خواتین کو جو ہے وہ الاؤ بھی کرتے ہیں, امپاور بھی کرتے ہیں, انکریج بھی کرتے ہیں. چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. ہم اچ شریف کے علاقے میں کام کر رہے تھے, ساؤتھ پنجاب میں, بہاولپور اور ملتان کے درمیان میں, اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ کام ہو رہا تھا کلچرل ہیریٹیج کے اوپر ہی, اور بہت ساری وہاں پہ ہوم بیسڈ ورکرز کام کر رہی تھیں, کڑھائی کا کام کرتی ہیں, حلوے بنانے کے کام کرتی ہیں, گھروں میں چھوٹے چھوٹے پارلرز کھلے ہوئے ہیں, ہر محلے گلی کے اندر گھر میں پارلر کھلا ہوا ہے. تو میں ایک گھر میں گئی, بالکل شروع میں کمیونٹی ہم انگیجمنٹ کے لیے گئے تو مجھے بتایا گیا جی ہاں فلانی باجی ہوتی ہیں, ان سے ملنے جا کر, اور ان کے پاس بہت ساری بچیاں آتی ہیں سیکھنے کے لیے. تو جب میں ان کے گھر گئی اور میں نے دیکھا تو ایک کمرے میں انہوں نے کوئی 12-14 بچیاں بیٹھی تھیں جن کو سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی تھی, اور ایک اور کمرے کے اندر پارلر کی ٹریننگ دی جا رہی تھی. تو کچھ دونوں چیزوں میں ذرا فرق تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا سسٹم ہے اور کیا کر رہی ہے؟ تو اس لڑکی نے بڑی اچھی اس نے اپنی اسٹوری بتائی. اس نے کہا جی جب میری شادی ہو کر آئی اور میں نے کہا کہ میں نے یہاں کام شروع کرنا ہے تو میرے سسرال سے اور میرے گھر سے مجھے بہت ریزسٹنس ملی کہ یہ بڑا عجیب کام ہے اور لوگ آئیں گے اور بالکل ایسا کام نہیں کرنا. کہتی میں نے تھوڑا سا رزسٹ کیا اور آہستہ آہستہ نا مطلب ٹائم دے کر کچھ لڑکیوں کا میک اپ کر دیا, کسی کا شادی کا میک اپ کر دیا, کسی تو گھر میں پیسے آنا شروع ہو گئے. تو جیسے ہی گھر میں پیسے آنے شروع ہوئے تو میرے سسر نے کہا کہ جو کمرہ ہمارے گھر کا ایک بہت مین کمرہ تھا جس کا دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا, میں نے کہا اس کمرے کو خالی کریں اور آپ اس کو اپنا پارلر بنا لیں. تو وہ آپ کمرہ جو دیکھ رہی ہیں وہ ہمارے گھر کا سب سے مین کمرہ مجھے دے دیا گیا, اور وہاں پہ میں نے پارلر بنایا ہے, اور وہاں پہ میں یہ کام بھی کرتی ہوں, اور اب میرے پاس بچیاں سیکھنے بھی آتی ہیں. یہ وہ بچیاں ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے 4 سے 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں, اور یہ اچ شریف کے ڈفرینٹ علاقوں میں چلی جائیں گی. تو جن علاقوں میں جا رہی ہیں وہاں پہ پارلر نہیں ہے, تو پہلے سے ہی انہوں نے یہ بات کر کے رکھی ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم نے اپنے گھر کا ایک کمرہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اس چیز کو, کیونکہ ہماری اکنامک امپاورمنٹ اس چیز سے. تو جب آپ کو گھر میں پیسہ آتا نظر آتا ہے اور نظر آتا ہے کہ گھر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو پھر گھر کے مرد بھی اس چیز. میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ہے کہ اندیکھے کا ڈر ہوتا ہے کہ جب مرد حضرات کو شاید یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر خواتین کمانا شروع ہو جائیں تو ان پہ روب نہ ڈالیں یا ان کو جو ہے وہ سپریس کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ایک ڈر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک ڈومینیشن تو بہرحال ہمارے ہاں موجود ہے اور مرد چاہتا بھی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب پھر وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہو رہا, تو مجھے لگتا ہے 2 وے ایک آپ کی کمیونیکیشن اور ایک ٹریفک ہوتی ہے بیسکلی, کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے اگینسٹ نہیں ہے, مقابل نہیں ہے. بالکل جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہی ہوں, چاہے آپ ہراسمنٹ کی بات کریں, چاہے آپ وائلنس کی بات کریں, چاہے آپ سوشل امپاورمنٹ کی بات کریں. ہم نے ایک عجیب سا ہمارے ذہن میں جو ہے نا, مجھے ہمیشہ لگتا ہے ایک انویزیبل باکسنگ رنگ نظر آتا ہے مجھے, کہ عورت نے لال گلوز پہنے ہوئے ہیں, مرد نے نیلے گلوز پہنے ہوئے ہیں, اور دونوں لڑائی کر رہے ہیں, اور جو گر جائے گا دوسرا جیت جائے گا. ایسا ہے نہیں, دونوں نے مل کے اپنا گھر چلانا ہے. سو امپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نیچے ہے اور ایک اوپر ہے, اس کا مطلب ہے دونوں ساتھ ہیں, اور اپنے گھر کے حالات آپ کو خود پتہ ہے. جو خواتین جس کمیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, جس گراس روٹ لیول کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پہ عورتیں بہت زیادہ کمیٹڈ اپنے گھر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جب
ان کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں تو ان کے گھر کی بہتری آتی ہے. وہ اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتی, وہ اپنے گھر پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے مردوں کو بھی جیسے یہ نظر آتا ہے کہ وہ گھر کی بہتری کر رہی ہیں تو ان کی سوچ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک مرد کی سوچ بدلنا اتنا مشکل کام نہیں ہے, جو پورا گھرانہ ہے یا علاقہ ہے اس کی سوچ بدلنا. بالکل, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی ڈھال بن جائیں اور پھر اس کے بعد اس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو. مسئلہ تب ہوتا ہے جب تیسرا بیچ میں انٹرفیئر کرنا شروع کرتا ہے تو حالات و واقعات خراب ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کانسیپٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جینڈر ایکوالٹی سے زیادہ جینڈر ایکوٹی کا, کہ ایکول اپرچونٹیز بجائے جو ڈیزائرڈ اپرچونٹیز ہیں وہ خواتین کو دی جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جینڈر ایکوالٹی امپورٹنٹ ہے یا جینڈر ایکوٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بہت خوبصورت خیال ہے جینڈر ایکوٹی, اور بہت ایمبیشیس بھی, کیونکہ ہونا بہت مشکل ہے. ایکوالٹی پہ ہم بات کرتے ہیں, وہیں تک نہیں پہنچ سکے ابھی, تو ایکوٹی پہ پہنچنا تو بہت. میں نے اپنے گھر میں ویسے ایکوٹی دیکھی ہے, اس لیے مجھے ایکوٹی کا کانسیپٹ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا, مجھے ایگزامپل دے کے بتائیں پلیز. مطلب ہمارے گھر میں جیسے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو میں تو ایک بہن ہوں, میرے 4 بھائی ہیں, تو مجھے کبھی یہ احساس, مطلب میں نے دیکھا آج کل لوگوں میں نا ایک رفٹ بڑی ہے کہ یہ میرا بھائی یہ کر رہا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے, وہ اتنے بجے آ رہا ہے تو مجھے بھی اتنے بجے آنا ہے. حالانکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو کتنی اپرچونٹی مل رہی ہے آگے بڑھنے کی اور آپ کو کتنی اپرچونٹی مل رہی ہے. تو مجھے یہ والی چیز پسند ہے, کیونکہ خواتین کے لیے بہرحال ہمارے معاشرے میں چیزوں میں اپرچونٹیز فرق ہیں اور مردوں کے لیے فرق ہے, سرکمسٹانسز بھی فرق ہیں. تو ہمیں اس چیز کو مان کے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے لیے جو اپرچونٹی ہے اس کو اویل کر کے اس میں آپ کو ایکسل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے ہم محلے کی بھی ہمیں دے دو, ادھر کی بھی ہمیں دے دو, ادھر سے بھی لا دو. وہ پھر مسائل آپ کے کھڑے ہوتے ہیں. آئی اگری ٹو این ایکسٹینٹ, لیکن یہ اگین یہ بہت سبجیکٹو ہے, یہ بہت مشکل ہے. یہ کچھ گھروں میں کچھ بہت چیدہ ایگزامپلز آپ کے پاس ہوں گی. یو بلانگ ٹو دا میڈیا انڈسٹری, یو نو ویری ویل میڈیا میں عورتوں کا کام کرنا. اور میں اس وقت پرفارمنگ آرٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں نیوز کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر ہم صرف ٹائم کی ہی بات کریں تو وہی ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت فرق ہے. تو ایکوٹی لے کر آنا, اور میرے ذہن میں جب آپ نے یہ بات کی تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ورک پلیس آئی تھی. تو ورک پلیس میں بھی آپ کے پاس ایکوٹی تو موجود نہیں ہے. ہم ایکوالٹی پہ ہی چاہیے, ہونی تو بہت چیزیں چاہیے, لیکن ہم ایکوالٹی پہ ہی ابھی تک بات کر کے پھنس جاتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر ایک عورت بہت اپنے کام کے اندر اچھی ہے اور کام کروانا جانتی ہے تو وہ ایک بڑی ایروگنٹ خاتون شمار کی جاتی ہیں, اور اگر ایک مرد یہ کام کرتا ہے تو وہ ایک بہت پرنسپلڈ آدمی ہوتا ہے. تو فرق تو ہے, لفظوں کا بھی فرق ہے اور ایٹیٹیوڈ کا بھی فرق ہے اور پرسیپشن کا بھی ہے. خواتین کے بارے میں ایسی الفاظ استعمال کر رہی ہوتی ہیں. میں نے بالکل اس میں یہ نہیں کہا کہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک آن دی ہول یہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. سو اٹس اے ویری لانگ وے ٹو گو. لیکن ہاں, بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے چیز شروع کرنی پڑے گی. جو مل سکتا ہے, جو اویلیبل ہے, اس میں آپ کتنا ایکسل کر سکتے ہیں. ہم ہر چیز میں, اگین میرا بھائی رات کو 2 بجے آتا ہے تو میں بھی رات کو 2 بجے آؤں, ایک بڑی ٹھیک ہے, ایک خواہش ہے آپ کی, ایک بچکانا سی خواہش ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں. گھر آنا مسئلہ نہیں ہے, کیا کرو گے 2 بجے تک باہر, ایسی کون سی چیز ہے جو آپ رات 10 بجے تک نہیں کر سکتے. سو اگین وہ اٹ ڈپینڈز آن دی پرسپیکٹو. آئی تھنک انلائٹنمنٹ بہت ضروری ہے, اور اس کے اندر بالکل یہ ہے کہ گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کو اپنے بچوں کو ایک طریقے سے پالنا, ایک طریقے کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر بچوں میں یہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ انہوں نے کس چیز کو اویل کرنا ہے, کیا چیز ان کے لیے بہترین ہے, کس چیز کے اندر وہ ایکسل کر سکتے ہیں. دیئر ایپٹیٹیوڈ ڈپینڈز آن دیٹ ایز ویل. لیکن اگین ایکوٹی کا کانسیپٹ بہت خوبصورت ہے, بٹ آئی تھنک اٹس ٹو ایمبیشیس اینڈ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ نا, کہ ہاں, بات کرنے سے ہی کوئی چیز دیکھیں, ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو وہ برابری والا جو کانسیپٹ ہے وہ میرا خیال ہے کہیں نہ کسی کو اندر چپتا ہے اور لگتا ہے, اور پھر اس میں ریلیجس پرسپیکٹیو آ جاتا ہے. بہت لوگوں کے بہت ایک اسٹرن اوپینینز آ جاتے ہیں اس کے اندر. مجھے یہ لگتا ہے کہ امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں, اگین اٹس اے ویری کلیشیڈ ورڈ ناؤ, لیکن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس چوائس ہونی چاہیے. اس کی مرضی ہے, وہ کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کام کرے, وہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ نہ کرے. وہ پردہ کرنا چاہتی ہے وہ کرے,
وہ نہیں کرنا چاہتی وہ نہ کرے. اب ایک پردہ کرنے والی خاتون کو یہ سوچنا کہ اس کو کسی نے کہا ہی ہے تو اس نے کیا ہے, اور جس نے نہیں کیا وہ بہت لبرل ہے اور اس کو کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا, یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے. کیا ہماری اپنی سوچ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہماری اپنی چوائسیز نہیں ہیں؟ امپاورمنٹ کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. بہت ساری بچیاں ہیں جو نہیں کام کرنا چاہتی ہیں, جو شادی کے بعد ایک شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں, فیملی ریز کرنا چاہتی ہیں, یہ ان کی پرسنل چوائس ہے, اینڈ وی شوڈ آئی تھنک رسپیکٹ دیٹ چوائس. اور جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کی بھی اپنی پرسنل چوائس ہونی چاہیے, زبردستی ان کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. سو آئی تھنک اٹ گوز. اچھا, ویسے آپ جو کام کی بات کریں مجھے لگتا ہے بہت آگے جا رہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے آئے نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی چوائس خاتون کے پاس نہیں ہوتی ہے عمومی طور پہ, نارمل عام حالات میں, کہ شادی کے بعد وہ اپنے امی ابو کے گھر کتنی آزادی سے جا سکتی ہے, وہ سانس کیسے لے سکتی ہے, وہ باقی کام کیسے کرتی. لوگوں کو یہ باتیں چپتی ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ بڑی ایگزیجریٹڈ ہیں, لیکن میں نے بہت سی ایسی کہانیاں سنی ہیں, بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو میں اپنی امی کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, جو میرے تو دماغ میں یہ بات ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتی نا کہ یہ بھی اجازت والی بات ہے. تو بہرحال ہمیں, لیکن میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ یہ چیز اس میں فرق آ رہا ہے, بہت آہستہ آہستہ لیکن آ رہا ہے. جو ہماری ینگر جنریشن ہے وہ ایک دوسرے کو اتنا مارجن دیتی ہے, وہ انڈیپینڈنس بھی دیتی ہے, وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے, اور اس میں واقعی میڈیا کا ایک رول ہے. اور اس میں صرف آپ کا ٹریڈیشنل میڈیا کا نہیں, اس میں سوشل میڈیا کا بہت رول ہے. بہت آئی ایگری, آپ کے ٹک ٹاک, انسٹا, ان چیزوں کے اوپر بہت خرافات بھی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں جن کے سبلیمنل میسیجز بہت اچھے ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت افیکٹو ہیں آج کل لوگوں کو یہ ریلائز کرانے کے لیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, اور آپ اپنی چوائسیز خود بنا سکتے ہیں. ہاں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا کہ جب ہم اپنی چوائسیز بنا رہے ہیں, ہمارے اندر بہت زیادہ ہم اسٹرانگ ہو رہے ہیں, تو ہمارے اندر امپیشنس بھی ہے, وہ تو انٹالرنس ہے, ہمارا ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے, تو یہ بھی تو اس کے ریپرکشنز ہیں نا, دیٹس ٹرو کہ آپ برداشت ہی نہیں کر رہے اگلے کو, بالکل آپ اگلے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. تو آئی تھنک ایک چیز جب شروع ہوتی ہے وہ ایک پیک پر جاتی ہے, پھر دوبارہ واپس آتی ہے, اور ایکولیبریم مینٹین کرنے کے لیے یہ پیکس جو ہیں وہ اوپر نیچے چلتی ہیں. ایک ٹائم وہ تھا جس میں بالکل ساری زندگی بھی وہی کہ ہر قسم کا مینٹل تشدد بھی, ہم 16 days آف ایکٹیویزم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مینٹل ہیلتھ بھی انکلوڈیڈ ہے. تو وہ ہر قسم کا تشدد جس کو کبھی تشدد سمجھا ہی نہیں گیا, وہ برداشت کر کے پوری پوری زندگیاں گزار دی عورتوں نے. اور ہاں, اب ایسا بھی ہے کہ بالکل بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہو رہی, تو وہ جو مڈ وے ہے اس پہ لانا جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ جیسے استادوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور ہم جیسے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو کمیونٹی میں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لے آئیں, لیکن بات وہ یہی ہے کہ ہمارے ابیوز اس کو سمجھا جاتا ہے جب ہاتھ اٹھے گا, کہ مارا جائے گا تو ابیوز ہوگا نا. وہ جو مینٹل ابیوز کی آپ نے بھی بات کی نا, وہ تو ہم فور گرانٹیڈ ہی لے رہے ہوتے ہیں, مگر اس پہ بات شروع ہو گئی کہ ہمیں تو ہو ہی رہا ہے نا, ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ آپ کو سٹریس تو ہو ہی رہا ہے, بالکل. آپ کو بات بری تو لگ رہی ہے, چپ بھی رہی ہے, آن لائن بھی بہت سی ایسی باتیں آپ کو چپ رہی ہوتی ہیں جن پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے نزدیک اگر میں آخر میں آ کے ویمن امپاورمنٹ کو آپ اگر دریا کو کوزے میں بند کرنا ہو, اور آپ کو لگے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی تو خواتین بہت بہتر ہو سکتی ہیں, یا ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں, تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ میرے خیال میں ویمن امپاورمنٹ ایک بہت اٹس اے ویری براڈ ٹاپک, لیکن اگر ہم چیدہ باتیں کریں تو ایک اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہیومن رائٹس, آپ اس کو ویمن کی جگہ ہیومن سمجھیں. ایک انسان کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہی عورت کے رائٹس ہیں, وہی مرد کے رائٹس ہیں. ہم ویمن اور مین کر کے اس کو ڈفرینشیٹ اس طرح کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کسی سے کوئی چیز چھین رہے ہیں. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے, اس کو حقوق دیے ہیں, اس کے فرائض ہیں. ہر شخص جو اس دنیا میں ہے, جس بھی وہ معاشرے میں جو بھی کردار ادا کر رہا ہے, اس کے حساب سے اس نے اپنی اچھائی, اپنی برائی, اپنے لیے کیا بہتر ہے, کس چیز سے وہ اپنے گھر کو, اپنی لائف کو, اپنے خاندان کو بہتر کر سکتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے, یہ صلاحیت دی ہے. تو آئی تھنک اگر ہم صرف عورت کو انسان سمجھ لیں اور اس کو انسان کی طرح زندہ رہنے کا حق دے دیں تو بہت بہتری آئے گی معاشرے کے اندر. اور میرا خیال ہے عورتیں بھی اگر مرد کو انسان سمجھ لیں, مرد نہ سمجھیں, دشمن نہ سمجھیں, ہر وقت ایک کمپیٹیٹیو موڈ میں نہ رہیں, تو آئی تھنک بہت بہت بہتری آ سکتی ہے معاشرے کے اندر, ہمارے رویوں کے اندر. اور وہ گھروں سے شروع ہوگی. آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ شروع کریں, میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ شروع کرتی ہوں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کرنے کی, لیکن جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرے کا جو پریشر ہے, جو پیئر پریشر جس کو ہم بولتے ہیں, اس کا سامنا جب ان کو کرنا پڑتا ہے تو چیزیں ویسی نہیں رہتی جیسی ہم سکھا کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آمنہ,
بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم مزید ایسے موضوعات ڈھونڈتے رہیں گے جس میں ہم آپ سے بات کرتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ویورز. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب خواتین کو ان کے حقوق دینا ہے, اور وہ حق جو ان کے بیسک بنیادی حق ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مین ہیٹنگ کی بات کریں, یا ہمیں مردوں سے کوئی مسئلہ ہے, یا ہم ان کے خلاف کوئی ایسی مہم کا آغاز کر دیا ہے کہ جس میں نفرت ہے. میرا یہ ماننا ہے, میرا یقین ہے کہ زندگی کی گاڑی واقعی دونوں کے ساتھ چلنے سے چلتی ہے. مرد آپ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں, مقابل ایک دوسرے کے جو ہونا ہے نا وہ بڑا مشکل ہے, اور وہی سارے مسائل کا جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے, اس کی جڑ بنتی ہے. تو خواتین کو خواتین ان کے حقوق دیں, مرد ان کے حقوق کی جو ہے وہ اس کو سامنے رکھیں اور اس کو پورا کریں. دونوں اپنے فرائض بھی پورے کریں. تو ہم صرف حقوق کی نہیں, فرائض کی بھی بات کرتے ہیں. نیکسٹ اگلے پوڈ کاسٹ میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی اور آپ ہمارے خیالات سے متفق ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.